اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں، آج جو میں نے ریلز بنانا ہے وہ ایک عالم کے اوپر ہے، اور یہ عالم آج کل بہت ہی اچھے انداز سے اپنی جو ہے بیان احادیث، سنت اور قرآن سے دیکھ کر وہ سمجھ کر ریسرچ کر بیان کرتے ہیں، اور ان کا نام ہے انجینئر محمد علی۔ ان کے جو بیان ہیں یہ احادیث سے اور قرآن کی روشنی میں بہت اچھے اور احسن طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں، اور حوالے کے حساب سے اور ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ کر واقعی لگتا ہے کہ انہوں نے کافی ریسرچ کے بعد، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابہ کرام یا ہمارے جو علماء اسلام ہیں اور امام ہیں ان سے صحیح احادیث کر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے جو ہے میں نے ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچائی ہے تاکہ آپ بھی سن سکیں، اور اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دین کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اگر عورت بدزمان ہو، اپنے سسر ساس کو بھی گالیاں دینا ہے، اس کو طلاق دینا واجب ہے؟ عموماً اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ون سائیڈڈ پکچر بتاتے ہیں۔ وہ جو ساس اور سسر اس بیوی کے ماں باپ کے بارے میں جو کچھ مغلظات بکتے ہیں، اس کا فیڈ بیک جب آپ کو ملے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جواب اسی کا دیا جا رہا ہے۔ اچھا، دجال نکلے گا، ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی۔ کون سا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے؟ ساحل ندیم صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھلے گا۔ قرآن و سنت کے ساتھ تباہ آزمائی کرنا ہم تو اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ کیا علی بھائی میت کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے قبر میں ملنے کون آیا ہے؟ اگر کو کہتا ہے سنتے ہیں تو بھائی اگر اس نے میری ڈائریکٹ سنی ہے نا، پھر میرا بھی حق ہے کہ اس کی بھی قبر سے باہر نکلے، تو وہ کبھی نہیں نکلی بھی کسی نے سنی تو بھائی ہماری بھی ڈائریکٹ نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے ان تک، بس یہ عقیدہ ہے۔ مرحوم والدین اگر خواب میں پریشان دکھیں بھائی والدہ میں، تو یہ خواب کے معاملات کتنے فیصد حقیقت ہوتے ہیں؟ اگر اس طرح کا خواب کوئی دیکھتا ہے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے بعد ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے۔ ایک مسلمان چرچ یا مندر جا سکتا ہے؟ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں پہ میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی تک کون کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں آپ کے علم میں؟ پاکستان میں تو ساری ہو چکی ہیں، یورپ امریکہ بہت خوشحال ہے۔ اور اگلی بات آپ کو بتاؤں بڑی خطرناک۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی۔ علمی دلائل سے دیتے ہیں بہترین جواب۔ بہت ہی کمال کے آدمی ہیں آپ انجینئر صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ۔ ویلکم اگین جی ناظر بھائی، آپ کو ہماری اکیڈمی میں دوسری دفعہ جی الحمدللہ 2.0۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ خطبہ جو آپ دیتے ہیں، ایک آپ نے ٹرینڈ، ایک ہر کسی کا الگ ہے، آپ کا اس کا مطلب کیا ہے؟ مانے یہ جو میں نے پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے کوئی بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھ رہا تھا، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، کوئی الحمدللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی اونچی آواز میں نہ پڑھو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، سبحان اللہ، تم اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں جو میرے رب نے مجھے دیا ہے؟ وہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ یعنی آپ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تیری توفیق ہے۔ یہ اس میں اعظم ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں ساتھ پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف، کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ تو یہ دونوں کام میں یکجا کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ استقامت دے۔ آمین۔ اچھا علی بھائی، اگر عورت بدزمان ہو، مطلب اپنے سسر ساس کو بھی گالیاں دینا، ایسے ماحول ملتے ہیں،
میاں کی غیر موجودگی میں، اور میاں اگنور بھی کرتے ہیں. یہ والا تو ایکسٹریم رن مریدی ہے نا، اور بہت زیادہ بد اخلاق ہو، آوازیں بھی باہر تک آئیں چیخنے چلانے کی، ان کو اس کو طلاق دینا واجب ہے؟ نہیں، کیوں طلاق دینی ہے میرے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ اسے. ہاں جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عموماً اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ون سائیڈڈ پکچر بتاتے ہیں. وہ جو ساس اور سسر اس بیوی کے ماں باپ کے بارے میں جو کچھ مغلظات بکتے ہیں، اس کا فیڈ بیک جب آپ کو ملے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جواب اسی کا دیا جا رہا ہے. اور اگر وہ صحیح ہے ساس اور سسر یہ ایسی سچویشن میں کہ جہاں پہ اللہ ون کرے سائیڈڈ ایسی غلطی بات ہو، ایسی بھی ہے، کیونکہ دونوں طرف ہے علی بھائی، دونوں طرف ہے. لیکن معاملات میں اس دونوں بات طرف کو ہے. کلیئر بہت کروں. پڑھے لکھے بھی، جی میں آپ کو بتاتا ہوں. پڑھے لکھے بھی طوفان بدتمیزی جو ڈگری سمجھ کے وہ ان پڑھ جاہل بولتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا جو ہمیں پتا ہے ہم نے. جی میں آپ کو پہلے بتاؤں، میں چونکہ اس معاشرے کا حصہ ہوں، میرے پاس فیڈ بیک آتی ہے اس حوالے سے. 80% سے زیادہ کیسز وہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ابتدا جو ہے نا اس ساس اور سسر کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کو زبانی کلامی تو بیٹی کہتے ہیں لیکن بیٹیوں والا درجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک پوائنٹ آ گیا. جی نہیں، میں یہ پوری بات مکمل کروں گا، یہ پوری ڈاکٹرین ہے. جی. دوسری بات، وہی ساس اور سسر جب ان کی اپنی جوان بیٹی 10-11 بجے سو کے اٹھتی ہے نا تو وہ اپنے محلے کی عورتوں کو نہیں بتاتے کہ 10 بجے تک سوئی رہتی ہے، لیکن اپنی بہو کی یہ برائی ساری عورتوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں. ڈبل سٹینڈرڈ. چونکہ انہوں نے بیٹی مانا نہیں ہے، ایک کمپیٹیٹر مانا ہے، تو بھائی تیار رہے پھر کمپٹیشن کے لیے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ برائی کا بدلہ اتنے ہی لیول کی برائی ہے. ہاں اگر تم معاف کر دو تو تمہارا اجر تمہارے رب کے حضور پکا ہو جائے گا، سورہ شورا میں آیا. اچھا یہ میں پہلو میں اس ترتیب کور کروں گا. اب میرا سوال جی میں ادھر آ رہا ہوں نا سرکار، چونکہ آپ نے سوال کیا نا تو میں تو ایک طرف کا وکیل تو نہیں بنوں گا، میں نے تو دونوں طرف کی بات کرنی ہے. اچھا برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے، معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اب یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں ایکسٹرا آرڈنری قسم کا، کہ جہاں پر ساس سسر تو بڑا اچھا رویہ رکھے ہوئے ہیں لیکن کمزور ہیں بیچارے. جی اس بیوی کو کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے وہ گالیاں نکال رہی ہے. اول تو میری اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی ایگزامپل رپورٹ نہیں ہوئی. علی بھائی میں آگے بتاتا ہوں اور سرکار مجھے جواب دو. جی آپ کا میں نے سوال سمجھ لیا. میرا سوال تھا ہی بیسیکلی اسی پہ. یہ والا تو ایک پوائنٹ ہم نے بچپن سے سنا ہے. نہ وہ بھی نہیں سنا. والدین والا اور بچپن سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کہیں تو بیوی کو طلاق دے دو. بچپن سے آپ لوگوں نے یہ غلط بات سنی ہوئی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت صرف ایک بندہ ہے جس نے تھوڑی بہت آواز بلند کی، وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے حافظہ اللہ تعالیٰ. لیکن انہوں نے بھی علمی دلائل کے ساتھ بات نہیں رکھی، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. لیکن میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو آپ کو دین بتایا گیا نا، جس میں آپ کو ماں باپ ایک منی گاڈ بنا کے پیش کیے گئے ہیں اور بیوی کو ایک ولن بنا کے پیش کیا گیا، حالانکہ اسلام میں ساس سسر کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث بتائیں جس میں ساس سسر کے حوالے سے کوئی چیز موجود ہو. ہمیشہ ماں باپ کا ہے. اب اگلی بات، آپ نے اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ کی اتنی ہی خدمت کروانی ہے جتنی خدمت آپ کی بیوی اپنے ماں باپ کی آپ سے کرواتی ہے. بس اسلام میں یہ تھا کہ میاں بیوی بچے یہ ریلیشن شپ ہے. جیسے ہی شادی ہوتی تھی اللہ کے خیمہ لگ جاتا تھا، وہ اپنی فیملی کو لے کے الگ ہو جاتا تھا. وہ جو خاوند ہے وہ آ کے ماں باپ کی خدمت کرے گا، یہ اس کے اوپر فرض ہے، اس کی بیوی کے اوپر فرض نہیں. وہ علیحدہ سے رہیں. اس کا سلوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، گالی گلوچ کا طلاق نہیں حل. طلاق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو لو، سائڈ پہ ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت تم کرو اور اپنے گھر کو بساؤ. ہاں یہ بالکل صحیح ہے یہ بات. اور اگلی بات آپ کو بتاؤں بڑی خطرناک، لیکن وہ ایک دل میں تو بات آئے گی علی بھائی کہ میرے ماں جی میں بتاتا ہوں آپ کو. میں تو ایٹ لیسٹ گالیاں نہیں دیتا، میں تو برا بھلا نہیں کہتا، اور وہ میرے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے کا رویہ رکھتی ہے. دل میں تو آتا ہے، کچھ لوگوں کے نہیں آتا. ہاں جی. بات یہ ہے کہ اگر وہ کر رہی ہے نا، یہ ایک وجہ نہیں جس کے اوپر طلاق دے دی جائے. مجھے بتائیے کیا کسی بیوی نے آج تک خاوند سے کھولا لیا اس بات کے اوپر کہ تو میرے ماں باپ کو گالیاں نکالتا ہے، مجھے جہیز نہ ملنے کے اوپر تانے دیتا ہے؟ وہ جاتی بھی ہے نا اپنے ماں باپ کے پاس تو اسے تسلی دی جاتی ہے کہ بیٹا صبر کرو. یہ صبر سارا عورتوں کے لیے ہے، مرد نے کوئی صبر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اور اگلی بات سنیں، وہ بیویاں جو پوری زندگی ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں نا، ہمیشہ گالیاں کھاتی ہیں الا ماشاء اللہ. اور وہ بیویاں جو اپنے خاوندوں کو لے کر سائیڈ پہ ہو جاتی ہیں
وہ ساس سسر بھی خوش رہتے ہیں ان سے کیونکہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا, ان کی کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی ہوتی. یہ پریکٹیکل ریالٹی ہے. یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں نا, یہ کوئی ایک جی تو ناظرین بڑے اچھے انداز میں انہوں نے رہنمائی فرمائی کہ ساس سسر اور بہو کے اندر جو لڑائیاں ہیں, جو گھر کے مسئلے مسائل ہیں, کس طرح سے جو ہے ایک ہسبینڈ یا ایک اس کی وائف اور ہسبینڈ اپنی لائف کو کیسے بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں, اور جہاں والدین کی قدر کرنی ہے یا ساس سسر کی قدر کرنی ہے, اس کو بڑے اچھے طریقے سے انجینئر صاحب نے سمجھایا, بالکل واضح طریقے سے, اور بالکل اس میں جو ہے کوئی پوزیٹو بات نہیں کی, بالکل اچھی بات کی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں دوستوں میں. تھینک یو. اللہ حافظ.